خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ تسلی بھرے جملے کہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل کو ایسا سکون ملا، مجھے ایسا اطمینان ملا، مجھے اتنا سکون ملا، میرا سارا ڈر ختم ہو گیا، میرا سارا خوف ختم ہو گیا کہ میری بیوی نے مجھے جو جملے کہیں وہ میرے دل کو ٹھنڈ پڑتی چلی گئی۔ علماء کرام نے اس کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر کسی پریشانی میں ہو، کسی ٹینشن میں ہو، کسی غم میں ہو، تو بیوی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ان کو تسلی دے، اس سے پیار بھری باتیں کرے، ان کو تسلی دے، یہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن افسوس اس کے برخلاف اگر کوئی شوہر گھر سے باہر سے ہنسی خوشی گھر کے اندر آتا ہے تو گھر میں آ کر اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور عورت اس کو جلی کٹی سناتی ہے اور اس کو ایسے ایسے جملے سناتی ہے کہ اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نیک عورت کی پہچان نہیں ہے۔ ہم تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں ہیں، ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیں یہ درس دے کر کے گئی ہیں کہ شوہر کو ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے ٹینشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلے جو عورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر پر سب سے پہلے ایمان لائی ہیں اور یہ بات ساری عورتوں کو سکھا دی ہے کہ دیکھو کہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اپنے شوہر کی بات کو سب سے پہلے تم تسلیم کر لو، سب سے پہلے اپنے شوہر کی بات کو مان لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اس کے بعد ان کے جو غلام تھے گھر میں زید بن حارثہ، غلاموں میں سب سے پہلے وہ ایمان لے کر کے آئیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد انسانوں میں وہ ایمان لے کر کے آئیں اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے وہ ایمان لے کر کے آئیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے لوگ سب سے پہلے گویا کہ ایمان لے کر کے آئیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کا ماحول اس طرح کا بنا رکھا تھا کہ اپنے شوہر کی اپنے گھر میں اس طریقے کی عزت بنوا رکھی تھی کہ جب انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں سچا نبی ہوں مجھ پر ایمان لے آؤ تو سارے گھر والے ان پر ایمان لے کر کے آ گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت کو اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کی عزت بنوانی چاہیے۔ اگر عورت اپنے شوہر کی برائیاں اپنے گھر جا کر کے بیان کرے گی تو پھر ان کے گھر والوں میں اس کے شوہر کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اگر یہ چاہتی ہے عورت کہ میرے شوہر کی میرے گھر میں عزت رہے تو پہلے اس کو خود عزت کرنی ہوگی، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اس کی اچھائیاں بیان کرنی ہوگی جب اس کی عزت ہوگی۔ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے لوگوں کو سمجھاتے تو آپ کو برا بھلا کہتے، آپ کو نعوذ باللہ گالیاں بکتے، آپ کو لہو لہان کرتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے۔ آپ پریشان ہونے کی حالت میں جب اپنے گھر تشریف لاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود ہوتی، آپ غمزدہ ہوتے، پریشان ہوتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب وہ حضرت خدیجہ دیکھتی میرے شوہر غمزدہ ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاتی اور کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، آپ اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں، اس میں فکر کی بات کیا ہے؟ آپ سے پہلے کئی لاکھ انبیاء کرام آئے، کوئی ایک نبی ایسا تھا جس کو پریشانی نہ آئی ہو؟ سارے نبیوں کو ستایا گیا، سارے نبیوں کو پریشان کیا گیا، سارے نبیوں کو ان کی قوم نے ستایا۔ اگر آپ کو ستایا جا رہا ہے
ہے آپ ہمت کیوں توڑ رہے ہیں؟ آپ ہمت باندھیے اور آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ختیجہ نے جب مجھے یہ تسلی دیتی میں اپنا سارا غم بھول جایا کرتا تھا۔ پتہ یہ چلا اس سے میں ہے غم زدہ ہے تو اس کو تسلی دی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے۔ اس کے برخلاف ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر باہر سے آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس کو ڈانٹ کر ڈپٹ کر اس پر اپنا رعب جما کر جلی کٹی سنا کر کے اس کی بے عزتی کر کے ہم اس کے دل میں جگہ بنا لیں گے، اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، یہ ہماری عقل کا فطور ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم ڈانٹ ڈپٹ کر اپنے شوہر کو اپنا بنا لیں گے، اپنے گھر والوں سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنی بہنوں سے یا اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے ان کی بے عزتی کروا کے ہم شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنا لیں گے۔ یہ عورت، یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، عورت سب سے بڑی غلطی یہ کرتی ہے وہ دھونس بٹھا کر کے اپنی عزت اپنی سسرال میں کروانا چاہتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ جو چاہتی ہے کرتی ہے۔ فرمایا اس میں اس کی عزت نہیں ہے بلکہ اس کی بے عزتی ہے۔ یہ کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میری سسرال میں عزت ہو، شوہر میری عزت کرے، تو پہلے اپنے سسرال والوں کی خدمت کر کے دل جیتنا پڑتا ہے، اپنے شوہر کا دل جیتنا پڑتا ہے۔ جب شوہر عزت کرتا ہے، جب اپنی وہ عزت ان کے گھر والوں کے دلوں میں اپنے شوہر کی عزت بٹھاتی ہے، جب اس کی عزت ہوا کرتی ہے، جب شوہر اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ورنہ اگر اس کے برعکس ہوتا ہے، دوریاں بڑھتی جاتی ہیں اور دوریاں اتنی بڑھتی ہے الامان والحفیظ کے الگ ہونے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے غصے کو برداشت نہیں کر پاتے، ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے، اپنی سمجھ کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے، بلکہ ہم لوگ محبت اور پیار اور اخلاق حمیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور امہات المؤمنین حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کی جو زندگی ہے اور جو واقعات ہیں، ہم ان کو نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ ہم سننے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم اپنے عقل سے زندگی گزارتے ہیں اور پھر ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا پوری امت کی عورتوں کو ایک پیغام دے کر کے چلی جاتی ہیں۔ 65 سال کی عمر ہے، ہجرت سے 2 سال پہلے انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہیں، رو رہے ہیں اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے دستے مبارک سے قبر میں رکھتے ہیں۔ بہرحال انتقال ہو جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں مجھے رشک آتا کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ حضرت ختیجہ کو یاد کیا کرتے اور رویا کرتے۔ اللہ اکبر! یہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیت لیا۔ مرنے کے بعد بھی کئی سال گزر گئے لیکن آپ علیہ السلام ان کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں نے کہہ دیا اللہ ختیجہ کے لیے آپ اتنا روتے ہیں، وہ تو بوڑھی عورت تھی، میں تو جوان العمر ہوں اور میں ان سے کم عمر ہوں، آپ کو اللہ نے ان سے اچھی نعمت آپ کو دے دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ جملہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ عائشہ آج تو نے کہہ دیا لیکن آج کے بعد ختیجہ کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی بات نہ نکالنا۔
اس لیے کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب پورا مکہ میرا مخالف تھا، خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی ہے، اس وقت ایمان لائی ہے جب پورے مکہ میں مجھ پر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے جب میں بہت کمزور تھا، بہت زیادہ میری مالی حالت کمزور تھی، خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے پاؤں پہ قربان کر دیا تھا، میرے اوپر اس کے احسانات ہیں، مجھے خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے، میرے دل کو جیتا ہے، میرے مجھ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، اپنی جان کو بھی میرے اوپر قربان کر دیا، مال کو بھی قربان کر دیا، جب تک خدیجہ زندہ رہی مجھے کوئی فکر لاحق نہ ہوئی، مجھے تسلی دیتی رہی، لیکن خدیجہ کے بعد مجھے خدیجہ کی بہت یاد آتی ہے، اور خدیجہ جو میرے غم ہوتے تھے خدیجہ ہلکے کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کان پکڑ لیے کہ آج کے بعد خدیجہ کے بارے میں ایک لفظ نہ نکالوں گی۔ یہ کب ہوا؟ یہ جب ہوا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری خوشیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔